ساتھ نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو. عموماً کیا ہوتا ہے جب ہم اچھے اخلاق پہ اسٹریس کرتے ہیں تو نماز روزہ زکوٰۃ بھول جاتے ہیں، اور جب ہم نمازی بن جاتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ پھر اچھی طرح بات نہیں کرتے. تو مکمل دین. فرمایا پھر تم اس سے پھر گئے اور تم منہ پھیرنے والے ہو. آج اس حکم کو کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے؟ آج یہ سب کچھ پڑھنا دراصل اپنے آپ کو یاد دہانی کرانا ہے. ہم نے پہلا سپارہ پہلے بھی پڑھا ہوا، ہم جانتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن دوبارہ کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ کیوں دور کیا کرتے تھے؟ کیونکہ قرآن کو دہرانے سے انسان کے موٹیویشنل لیول بھی ہائی ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، عمل کی طاقت ملتی ہے انسان کو. پھر فرمایا اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم باہم اپنے خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا، تو تم سب نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو. پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا. کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یہ نہ بنی اسرائیل کو اجازت تھی اور نہ ہم کو کہ کتاب کا بعض حصہ لے لیں اور بعض کو چھوڑ دیں، صرف پسند کی چیزیں پک اینڈ چوز کر لیں. جو تم میں سے ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں. اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان پورے کا پورا دین میں داخل ہو، اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے سپرد کر دے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، بس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی، اور روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید کی. تو کیا بھلا ایسا نہ ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک گروہ انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے. یعنی یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا اخلاقی زوال کس درجے کو پہنچا کہ انبیاء تک کو قتل کرنا شروع کر دیا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، بس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں پر فتح مانگا کرتے تھے، بس جب ان کے پاس وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچان گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر. کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ ڈالے، کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی محض ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے. ضد کس بات کی تھی؟ کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے دی گئی. تو وہ غضب بالائے غضب کے ساتھ پلٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں ہم اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس کے علاوہ کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. یعنی قرآن میں جو احکامات ہیں ان میں سے بہت سے احکامات تورات کے اندر موجود ہیں. کہہ دیجیے اگر تم ماننے والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہی ظالم ہو. یعنی موسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر موجود ہیں اور تم اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو پوجنا شروع کر دو. کتنی حیرت کی بات ہے. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، سمعنا و عصینا، ہم نہیں مانیں گے. اور ان کے کفر کی وجہ سے وہ اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دیے گئے. تو یاد رکھیے جب انسان اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں مانتا تو اس کے بدلے کسی فتنے میں پڑ جاتا ہے، وہ ایسی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جس میں پڑھ کر وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور اللہ کے احکامات کو بھی بھول جاتا ہے. کہہ دیجئے کتنا برا ہے وہ کام جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر ہو تم مومن. کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے خاص ہے باقی لوگوں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. ہماری طرح بنی اسرائیل کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جنت ہمارے لیے،
جنت میں ہم ہی جائیں گے، اور اگر کسی گناہ کے بدولت گئے بھی چند دن تو وہاں سے نکل آئیں گے. تو آج آپ دیکھیے کہ ہم سب بھی یہی یقین رکھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے اس لیے جنت میں جائیں گے، عمل چاہے کیسے بھی کریں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے، اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے. آدم علیہ السلام کو کتنے گناہوں کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا؟ کتنے، ذرا نمبر بتائیے. ایک لقمہ، ایک لقمہ، بس جو ہی انہوں نے وہ منہ میں رکھا جنت کے لباس اتروا دیے گئے. ابلیس کو کتنے گناہوں کی وجہ سے رحمت سے دور کیا گیا تھا؟ ایک سجدہ. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص منہ سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال کی مسافت پر چلا جاتا ہے. ایک غلط بات. ہم کتنے خطرے میں ہیں. میں مایوس نہیں آپ کو کر رہی، لیکن ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اپنے اعمال کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے تو بہت کچھ کر رکھا ہے اس لیے جہنم میں تو وہ فلاں اور فلاں جائے گا، ہم تو جنتی ہیں. اور بڑے یقین سے کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے تو ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے. آپ کے پاس گارنٹی کیا ہے وہاں جانے کی؟ کیا اللہ کے حکم کو آپ اوور رول کریں گے، یا آپ اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں؟ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا. اس لیے ہمیں اس کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم نے وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے اور وہ جو انجانے میں کیے تو سب کے سب ہم سے معاف فرما دے. اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی بھی نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں. اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اور البتہ آپ انہیں ضرور دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر. ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال عمر دیا جائے، حالانکہ اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے بچانے والا نہیں. کوئی 1000 سال بھی جیے اور بعد میں مرے 1000 سال کا ہو کے، تو بھی اگر اس نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکتا. اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے. بنو اسرائیل کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتہ کون آتا ہے؟ جب بتایا گیا کہ جبریل، کہنے لگے ہم تو جبریل کے دشمن، کیونکہ جبریل ہم سزا لے کر آئے.